حاضرین کرام، نمازی کے سامنے اگر سترا نہ ہو تو بھی سامنے سے گزرنے کی ایک حد ہے۔ سب سے پہلی بات، کھلے میدان میں اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور نمازی نماز پڑھ رہا ہے، سجدے کی جگہ اگر وہ نظر رکھے، سجدے کی جگہ نظر رکھنے پر اسے جہاں تک نظر آتا ہے اس کے سامنے سے کوئی بھی گزر سکتا ہے۔ سامنے سے اگر گزر جائے تو وہ گناہگار نہیں، بشرطے کہ نظر سجدے کی جگہ ہو اور سترا نہ ہو۔ مسجد میں اگر کوئی اتنی دور سے بھی گزرتا ہے، چھوٹی مسجد ہو تو گزرنا جائز نہیں ہے، یعنی نمازی کی نظر سجدے کی جگہ ہو، اس کو جہاں تک نظر آتا ہے، چھوٹی مسجد میں اس کے سامنے سے بھی کوئی گزرتا ہے جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ادھر پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی یہاں سے گزر رہا ہے تو وہ گناہگار ہوگا، بشرطے کہ مسجد چھوٹی ہو۔ اگر مسجد بڑی ہو تو جہاں سجدے کی جگہ نظر رکھنے پر جہاں تک نظر نہیں آتا اس کے سامنے سے بڑی مسجد میں گزر سکتے ہیں، سترا نہ ہو تو بھی۔ تو بڑی مسجد کس کو کہتے ہیں؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے 40 گز جس مسجد میں ہو وہ بڑی مسجد ہے۔ 40 گز جس مسجد میں ہو وہ بڑی مسجد ہے، اور 40 گز 20 صف کے ہوتے ہیں، تو جس مسجد میں 20 صف ہیں اس میں 40 گز ہے، ایسی مسجد بڑی مسجد کہلاتی ہے۔ تو اس بڑی مسجد میں نمازی کے سامنے سے کم از کم 2 صف کے آگے سے گزرنے کی گنجائش ہے، اور ویسا گزرنے والا وہ ساری برائیوں سے، وعیدوں سے، عذاب سے بچے گا جو اب تک حدیثوں میں 13 روایتوں میں بیان کی گئی ہے۔ حاضرین کرام، یہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کے آداب وغیرہ ہیں۔ اور ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھیے، اگر مان لیجئے کہ ہم سلام پھیر کے دیکھے پیچھے تو ہمارے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، یہ بات اکثر ہوتی ہے لوگوں کو۔ اگر پیچھے جو نماز ہمارے پڑھ رہے ہیں ان کے سیدھے بائیں جانب جگہ خالی ہے، کوئی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو آپ سیدھے جانب یا بائیں جانب ہٹ سکتے ہیں، ادھر ہٹیے یا ادھر ہٹیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کو گزرنا نہیں کہتے۔ گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی یہاں نماز پڑھ رہا ہے اور آپ یہاں تھے، یہاں سے ایسے گزر رہے ہیں تو یہ گزرنا ہے۔ ہم نماز یہاں پڑھ رہے ہیں اور نماز کوئی یہاں پڑھ رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو ہم ادھر ہٹے یا ادھر ہٹے تو یہ گزرنا نہیں ہوتا، چاہے مسجد چھوٹی ہو یا بڑی، سترا سامنے ہو یا نہ ہو، ہر صورت میں اس کو گزرنا نہیں کہتے۔ اور ایک مسئلہ بھی بعض علماء نے بیان فرمایا، جیسے فتاوی عالمگیری میں ہے، کوئی کھلے میدان میں نماز پڑھ رہا ہے اور کسی آدمی کو اپنی سواری کے ساتھ گزرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے، انتظار نہیں کر سکتا، تو وہ کیا کرے؟ سترا اگر سامنے نہیں ہے، عالمگیری فتاوی عالمگیری میں ہے کہ وہ سواری کو اس طرف کرے جہاں نمازی ہے، اور سواری گزرتی رہے گی وہ بھی اس کے ساتھ گزر جائے۔ تو نمازی کے سامنے وہ حیوان ہوگا، سواری ہوگی، مگر یہ آدمی نہیں ہوگا، تو اس کو گزرنے کا گناہ نہیں ملے گا۔ ایسے ہی اگر مسجد میں بھی ہم سے کوئی ایسا اتفاق ہو جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی بازو سے آ کر وہ نمازی کے سامنے ٹھہر جائے، وہ گزرے نہیں، وہاں ٹھہرے، گزرنے والا اس کے سامنے سے گزر سکتا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں حیلہ، شریعت میں حیلہ کہتے ہیں۔ حیلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار کریں تو اس کو حیلہ کہتے ہیں۔ حرام کام کرنے کے لیے تدبیر کریں تو حیلہ نہیں کہتے۔ یہ دونوں کے فرق کو سمجھنا ہے۔ آج کل لوگ حرام کام کرنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں، وہ حیلہ نہیں ہوتا۔ حرام سے، گناہ سے بچنے کے لیے جو تدبیر کرتے ہیں وہ حیلہ ہوتا ہے۔ تو یہ شریعت کا حیلہ ہے، طبیعت کا حیلہ نہیں ہے۔ تو ہم جو کرتے ہیں وہ طبیعت کا حیلہ ہے، یہ شریعت کا حیلہ ہے۔ تو اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے اگر واقعتاً کوئی گناہ سے بچنا بھی چاہتا ہے اور اپنی کوئی مصروفیت میں مصروف بھی رہنا چاہتا ہے۔